بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک بہت ہی تہلکہ خیز خبر یا تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ مبینہ کرپشن کی داستان ہے سپریم کورٹ کے ان جج صاحب کے بارے میں جن کے خلاف آلریڈی سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین چار ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے یہ میں مبینہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ کرپشن کے الزامات ہیں، اور ان کے اگرچہ دستاویزی ثبوت جمع کروائے گئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور یہ دستاویزی ثبوت جو ہیں بیان حلفی کی صورت میں جمع کروائے گئے ہیں، یعنی اگر یہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو جس شخص نے یہ ریفرنس فائل کیا ہے، دائر کیا ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اب یہ میاں داؤد نامی ایک وکیل ہیں، انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف یہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں فائل کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ ان کے بارے میں اس سے پہلے کہ یہ جو کرپشن کی جو داستان جو اس بیان حلفی میں بیان کی گئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور یہ وہ شخص ہیں، یہ شخصیت ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو جب جنرل پرویز مشرف کو ایک خصوصی عدالت نے، جس میں مرحوم جسٹس وقار احمد سیٹھ نے جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی تھی، اور یہ جب اس عدالت نے سزائے موت سنائی تھی، بلکہ یہ متفقہ فیصلہ تھا سزائے موت کا، تو یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں جنہوں نے اس عدالت کا وجود ہی ختم کر دیا تھا، اس عدالت کو ہی اڑا کر رکھ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا۔ اس کے بعد ان کی آڈیوز ویڈیوز کے چرچے ہوتے رہے، ان کے صاحبزادوں کی مبینہ کرپشن کی باتیں ہوتی رہیں، ان کے اپنے معاملات پر انگلیاں اٹھائی جاتی رہیں۔ اب جو بیان حلفی میں ان کے خلاف جو الزامات کی تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، پھر فیصلہ آپ کا کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھیں گے ہم کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو اس میں مزید کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ ان کے خلاف بار کونسل نے بھی ایک ریفرنس دائر کر رکھا ہے۔ یہ جو تفصیلات اب تک ہمارے سامنے آئی ہیں اس بیان حلفی کے مطابق جو میاں داؤد نے جمع کروایا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب ان کی صاحبزادی کو برطانوی بینک اکاؤنٹ میں 10,000 پاؤنڈز کی رقم جو ہے وہ فراہم کی گئی یا جمع کروائی گئی ان کے اکاؤنٹ میں، اور ان میں سے جو 5,000 پاؤنڈ کی جو رقم ہے وہ 31 جنوری 2023 یعنی اسی سال کے 31 جنوری 2023 کو جمع کروائی گئی، اور وہ ابو دھابی سے یعنی ابو ظبی سے یہ رقم جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی۔ اس کے علاوہ اس میں ہے کہ جناب 2021 میں گلبرگ لاہور میں انہوں نے 2 کنال 4 مرلے کا پلاٹ 4 کروڑ 44 لاکھ روپے میں خریدا۔ گلبرگ لاہور میں 2 کنال 4 مرلے کا پلاٹ 4 کروڑ 44 لاکھ روپے میں خریدا۔ یہ پلاٹ 7 کروڑ 20 لاکھ کا ڈکلیئر کیا۔ 2022 میں یہی پلاٹ 13 کروڑ روپے میں مبینہ طور پر فرنٹ مین محمد صفدر، راجہ صفدر بھی انہیں کہا جاتا ہے، کے ذریعے فروخت کیا، اور 4 کروڑ 96 لاکھ روپے کا ڈکلیئر کیا۔ اب اس کے بعد لاہور میں فورٹریس اسٹیڈیم کے پاس ایک جگہ ہے سینٹ جونز پارک، وہاں پر انہوں نے 65 کروڑ مارکیٹ ویلیو والا 4 کنال کا پلاٹ 10 کروڑ 70 لاکھ روپے میں خریدا۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ یہ جس فرنٹ مین کا ذکر کیا جا رہا ہے صفدر، یہ تقریباً 2 مہینے پہلے یہ صفدر نامی شخص پاکستان سے باہر جا رہا تھا، لیکن اس کو ایئرپورٹ پر
روک لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، حراست میں لیا گیا، پھر اس سے پوچھ گچھ کی گئی۔ اب یہ اس کا نام ECL پر ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا گیا۔ اب اس ڈاکومنٹ میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ جو جج صاحب ہیں ان کے 2 بیٹے ہیں، مصطفیٰ نقوی اور مرتضیٰ نقوی۔ یاد رہے کہ یہ دونوں وکیل ہیں اور لاہور میں وکالت کرتے ہیں، اور ان کو یعنی مصطفیٰ نقوی اور مرتضیٰ نقوی کو ایک کنال کا پلاٹ لاہور کے کیپٹل سمارٹ سٹی میں محمد صفدر نے دلوائے ان کو، اور ایک پلاٹ جو ہے وہ 5,40,000 روپے میں ان کو دیا گیا۔ اس طرح اس میں 46,60,000 روپے کی ایک پلاٹ میں رعایت دی گئی، اور 2 پلاٹ 2 بیٹوں کو دیے گئے، یعنی ایک کنال کے۔ اس کے علاوہ جناب جج صاحب کے دونوں بیٹوں کو لاہور سمارٹ سٹی میں 2021 میں 4 مرلے کے کمرشل پلاٹ دیے گئے، 2 یعنی کمرشل پلاٹ 2 بیٹوں کو، اور صرف 9 لاکھ فی پلاٹ جمع کروائے گئے، یعنی کمرشل پلاٹ 4 مرلے کا 9 لاکھ روپے میں ایک پلاٹ جو ہے وہ ایک بیٹے کو دیا گیا، 9 لاکھ روپے میں دوسرا پلاٹ دوسرے بیٹے کو دیا گا، جبکہ ان پلاٹوں کی جو مارکیٹ ویلیو ہے ایک پلاٹ کی وہ 3 کروڑ روپے ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب جو کرپشن ضروری نہیں ہے، مبینہ کرپشن، کہ وہ آپ کسی سے رقم لے لیں، یہ اب اس طرح کائنڈ میں، یعنی کیش کی بجائے اب کائنڈ میں جو معاملات طے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہو کہ وہ جو ملک ریاض کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جی فرح گوگی نے مجھے کہا ہے کہ بشرا بیگم کو وہ جو ہے وہ 5 کیرٹ کی ہیرا چاہیے، وہ 2 کیرٹ کا نہیں چاہیے، تو وہ ظاہر ہے اب وہ ہیرے کی قیمت تو کم نہیں ہوتی، روپوں کی قیمت یا قدر کم ہو جاتی ہے، اسی طرح سونے کی قیمت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہی رہتی ہے، اسی طرح پراپرٹی کی قیمت بھی کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہی رہتی ہے، لہذا اب پراپرٹی کی صورت میں معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ زاہد رفیق اور صفدر نامی شخص نے جج کی فیملی کے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا۔ اب یہ جو زاہد رفیق ہیں یہ کیپٹل سٹی کے جو ہیں، سننے میں آیا کہ یہ ڈیولپر ہیں اور اس کے مالک ہیں، اور یہ ان کے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر انہوں نے اتنے فیور دیے ہیں مبینہ طور پر جج صاحب کو، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی جج صاحب نے کوئی فیور دیے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی ہیں تو قبضے کے معاملات سامنے آتے ہیں، مختلف معاملات، تو اس میں پھر عدالت میں مقدمات جاتے ہیں، ہائی کورٹ کے لیول پر جاتے ہیں، تو پھر اگر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس آپ کے ساتھ ہو یا سپریم کورٹ کا کوئی جج آپ کے ساتھ ہو، آپ کو فیور کرے، تو پھر ستہ خیراں جسے کہتے ہیں نا، پھر پانچوں کی پانچوں آپ کی گھی میں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جناب یہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 10,000 پاؤنڈ جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ میں، ان کی صاحبزادی کے اکاؤنٹ میں برطانیہ میں ٹرانسفر کیے گئے۔ 5,000 پاؤنڈ جو ہے 31 جنوری 2023 کی تاریخ اس میں درج ہے، اور یہ رقم ابوظہبی سے بھجوائی گئی۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسی معلومات ہیں جو کہ عام شخص، ایک عام وکیل حاصل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر چلے پراپرٹی کے کاغذات کو آپ محکمہ مال سے نکلوا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ابوظہبی سے رقم ٹرانسفر ہوئی ہے اور اس کی رسید ساتھ لگائی گئی ہے، یعنی ابوظہبی سے رقم ٹرانسفر ہوتی ہے برطانیہ کے بینک اکاؤنٹ میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی پاکستان کی ایسی ایجنسی انوالوڈ ہے، تحقیقاتی ادارہ انوالوڈ ہے، FIA ہو سکتی ہے، ISI ہو سکتی ہے، انٹیلیجنس بیورو ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا ادارہ انوالو ہو سکتا ہے یا اس کے افسران انوالو ہو سکتے ہیں جن کے پاس اس طرح کے معاملات کی چھان بین کا طریقہ کار ہے، ایکسپرٹیز ہے، یعنی مہارت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب منی لانڈرنگ کا کیس آئے تو کنٹری ٹو کنٹری، یعنی ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ اگر پاکستان کی کوئی ایجنسی چاہے تو UAE کی اتھارٹی سے ریکویسٹ کر کے وہاں کے سینٹرل بینک سے اجازت لے کر وہاں کے بینک سے یہ تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں کہ کیا یہ منی لانڈرنگ کا کیس تو نہیں کہ پاکستان سے رقم دبئی یا ابوظہبی میں گئی اور ابوظہبی سے لندن میں ٹرانسفر کی جا رہی ہے۔ اور آج کل ویسے بھی آپ کو پتہ ہے فیٹف کی وجہ سے UAE بھی گرے لسٹ میں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کچھ تحقیقاتی ادارے سرگرم عمل ہیں جو کہ یہ ساری چیزیں سامنے لے کر آئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دس از سمپلی ٹپ آف دی آئس برگ، یہ صرف ایک
معمولی سا جو جھلک ہے ہمیں دکھائی دے رہی ہے. جب یہ ریفرنس آگے چلے گا، اس پر کارروائی ہوگی تو مزید تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں. یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں یہ مکافات عمل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی، ان کے خلاف کس طرح ان کو برطرف کیا گیا، کس طرح ان کے اب بھی تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں، ان کی اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ شوکت عزیز صدیقی کو کس کے کہنے پر برطرف کیا گیا؟ جنرل فیض کے کہنے پر برطرف کیا گیا، کیونکہ انہوں نے راولپنڈی بار میں ایک تقریر میں کہا تھا کہ جناب ISI کے افسر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بینچ بناؤ، یہ فیصلہ کرو. پھر انہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ جنرل فیض حمید ان کے گھر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف کی ان کو ضمانت نہیں دینی، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. وہ آج بھی اس بیان پر قائم ہے، بلکہ انہوں نے یہ بیان حلفی جمع کرایا سپریم کورٹ میں، لیکن اس پر کارروائی نہیں ہوئی. تو اسے کہتے ہیں مکافات عمل. یہ ایک جج صاحب ہیں اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید 2 جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے، اور وہ ریفرنس بھی اسی طرح اس کے ساتھ بھی دستاویزی ثبوت لگائے جائیں گے، مبینہ طور پر مس کانڈکٹ کے، مبینہ طور پر کرپشن کے. تو یہ صورتحال ہے کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے جج صاحب پر اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں، اور وہ آج بھی مختلف بینچز میں بیٹھ کر مقدمات سن رہے ہیں. اس سے بڑی بدقسمتی اس ملک کے عدالتی نظام کی یا نظام انصاف کی کیا ہوگی. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.